لیکن خواہش یہ ہے کہ ہم آپ کو وہ دعا سنائیں اور آپ پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اس دعا کو سنیں گے. اور ائمہ کی دعائیں تربیت ہوتی ہیں. آپ الفاظ دیکھیے گا, آپ صحیفہ سجادیہ کہ جو قرآن کی طرح وہ بھی مہجور ہے, ٹھیک ہے. ہماری مطلب بعض اوقات بندہ جتنا سوچتا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ ہوا کیسے ہے, لیکن ہوا ہی. صحیفہ کاملہ, نہج البلاغہ فارغ, قرآن فارغ, اور جنت کنفرم. کیسے ہوئی؟ یہ دعا سنیے. یہ دعا امام جعفر صادق علیہ السلام الدعاء قبل تلاوت القرآن, امام یہ دعا کیا کرتے تھے تلاوت قرآن سے پہلے اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اشہد, اے اللہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں, ان ھذا کتابک, کہ یہ جو میرے سامنے میں نے کھولا ہے یہ تیری کتاب ہے. المنزل من عندک, جو تیرے پاس سے نازل کی گئی ہے, تیرے پاس سے آئی ہے. علی رسولک محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, تیرے رسول محمد مصطفیٰ ابن عبداللہ علیہ السلام پر. یعنی یہ قرآن کا گویا دعا میں قرآن کی تعریف ہو رہی ہے, قرآن کی فضیلت بیان کر رہی ہے. بھیجنے والا خالق کائنات, اس سے بڑا تصور نہیں ہو سکتا. جس کے ذریعے انسانوں تک پہنچا ہے اس سے بڑا بھی کوئی تصور نہیں ہو سکتا اللہ کے سوا. میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں وہ کتاب کھول رہا ہوں, وہ کتاب پڑھنے لگا ہوں. اور قرآن کا ذکر جاری ہے. وَكَلَامُكَ النَّاطِقُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ, اور یہ تیرا وہ کلام ہے جو بولتا ہے. کلامک الناطق, تیرا بولنے والا کلام کیسے بولتا ہے؟ علی لسان نبیک, تیرے نبی کی زبان سے. تیرے نبی نے یہ ہمیں بول کر بتایا ہے. جعلتہ ہادیا منک الی خلقک, اے اللہ تو نے اسے اپنی طرف سے اپنی مخلوق کی طرف رہنما قرار دیا ہے, بنایا ہے, ہادی بنایا. مخلوق کیا کہہ رہی ہے سمجھ نہیں آتا, یہ میں جان کے ریپیٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. جیسے یہ باتیں ہمیں کی گئی, امام فرما رہے ہیں مخلوق کے لیے. امام تھوڑی کہہ رہے اس کو تو نے ہم اہل بیت کے لیے صرف ہدایت قرار دیا ہے, یا علماء کے لیے صرف ہدایت قرار دیا ہے, مولانا حضرات کے لیے, اور پبلک کو چھٹی دے دی ہے کہ صرف سنا کے چلیں. نہیں, من کا تیری طرف سے, الی خلقک, تیری مخلوق کی طرف ہادی بنایا. اور وحبلا متصلا, اور ایک ایسی, اس قرآن کو تو نے ایک ایسی رسی قرار دیا ہے جو متصل ہے. متصل ہے یعنی جڑی ہوئی ہے, کنیکٹڈ ہے. فیما بینک و بین عبادک, وہ تمام امور جو تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان ہے اس رسی کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں. یعنی تو جو کچھ بندوں سے چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے بندے اس تک پہنچیں گے. یعنی اللہ کو بندوں سے اس رسی نے جوڑ رکھا ہے. یہ لفظ ہے امام کے. وحبلاً, اور ایک ایسی رسی, متصلاً, جو متصل ہے, فیما بینک و بین عبادک, اس چیز میں جو تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان ہے. اس قرآن نے اسے کنیکٹ کر دیا. اب یہ قرآن کی فضیلت بیان کی پہلے, اب دعا مانگ رہے ہیں اصل, کیونکہ ائمہ نے جو دعا کے آداب بتائے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ جاتے ساتھ حاجت نہ مانگو, بلکہ پہلے اللہ کی حمد کرو, اس کی نعمتوں کا شکر کرو. اور یہ قرآن کی تعریف یعنی شکر.
اب دیکھیے اللہ، الفاظ پہ غور کیجئے گا، الفاظ کون سے استعمال کر رہے ہیں؟ اللہم، اے اللہ، انی نشرت، بے شک میں نے کھولا ہے. نشر کرنا یعنی کھولنے کا معنی ہوتا ہے. میں نے کھولا ہے عہدک و کتابک، تیرے عہد کو اور تیری کتاب کو. یہ نگاہ ہے ائمہ کی قرآن کے بارے میں. یعنی میں جو کھول رہا ہوں یہ وہ عہد ہے جو تو مجھ سے لینا چاہتا ہے. وہ تیرے بندے ہوں گے جو اس عہد کے مطابق اس عہد کو قبول کریں گے. میں نے تیرے عہد کو کھولا ہے، بندے اور اللہ کے ایگریمنٹ کو کھولا ہے پڑھنے کے لیے. اس ایگریمنٹ میں کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں. ادھر بندوں کو پرواہ ہی کوئی نہیں کہ ایک دفعہ دیکھ لیں ایگریمنٹ کیا ہے. اور اس کا بہتان بھی اللہ پہ لگا دیتے ہیں، یہ کتاب ہی نہیں سمجھ آتی. میں نے کھولا ہے تیرے عہد کو اور تیری کتاب کو. اللہم فاجعل نظری فیہ عبادہ، اے اللہ پس اس قرآن میں میرے دیکھنے کو، میری نظر کو عبادت قرار دے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، کہتے ہیں اتنا ہی بس ہے سن، ہم بس دیکھیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. حماقت میں سمجھدار ہے، یعنی حماقت کرنے میں سمجھدار، بڑی سمجھداری سے حماقت کرتے. اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا حدیث کا کہ ساری عمر دیکھتے ہی رہو؟ نہیں. مثلا فرمایا کہ جو ہماری روایات میں آیا کہ مثلا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. چہرہ دیکھتے رہو. وہ کہے کہ فلان کام کرو میرے ساتھ، کہتے نہیں ہم نے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے، صرف ہمیں بہت مزہ آتا ہے، بات شاید کوئی نہیں مانی. ثواب ملے گا؟ اس کو ثواب نہیں ملے گا. الٹا مجرم ہے، وہی دیکھنا جرم ہو جائے گا. کیونکہ اصل تو انہوں نے اللہ کا کام لینا ہے نا، اللہ کا حکم پہنچانا ہے. بات نہیں مانو گے تو خدا کی بات نہیں مان رہے. کہتے نہیں صرف دیکھتے رہنا ہی بات ہوتی، اس پہ خوش ہو، بات نہیں مانتے. اسی طرح کچھ لوگ قرآن کو دیکھتے رہو اور آگے نہیں بڑھنا، یہ باطل ہے، یہ احمقانہ بات ہے. فَاجْعَلْ نَظَرِي فِيهِ عِبَادَةً، اے اللہ اس قرآن میں میرے دیکھنے کو اپنی عبادت قرار دے. وَقِرَاءَتِي فِيهِ فِكْرًا، اور اس قرآن کے پڑھنے کو، میرے پڑھنے کو فکر بنا دے. یعنی جو میں پڑھوں وہ میری سوچ، میری فکر میں ڈھلتا جائے. جو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، اس دعا سے لینا دینا کیا اس کو؟ اور وہ تو یہ دعا بھی پڑھتے ان کو نہیں پتا ہوتا اللہ سے کیا مانگ رہے. تو شروع میں امام صادق کی دعا مانگو، اس کا بھی ثواب ملے گا. وہ کہہ رہے کیا ہے، اس کی پرواہ اس کے برعکس کر رہے ہوتے ہیں. اس دعا کا بھی ترجمہ پڑھنے سے پتہ لگے گا نا امام کون سی تلاوت اللہ سے طلب کر رہے ہیں. وہ بھی نہیں پتا، اس کا بھی ثواب، قرآن کا بھی ثواب، ثواب پہ ثواب، کوئی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. وَقِرَاءَتِ فِيهِ فِكْرًا، اور میری قراءت کو اس قرآن میں فکر بنا دے. اگلا سٹیپ، وَفِكْرِي فِيهِ اعْتِبَارًا، اور میری فکر کو پھر اعتبار میں بدل دے. اعتبار عربی زبان میں، اردو میں ہم اعتبار کہتے ہیں اعتماد کر لینا. ٹھیک ہے. اصل اس کا معنی ہے عبرت لے لینا. یعنی جو کچھ وہاں سے عبرت ملی، جو درس ملا، جو سبق ملا، اس کو قبول کر لینا. اور ہم اردو میں کہتے ہیں نا اس بندے نے عبرت لے لی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا عبرت لینے سے، یہ فرما رہے. اور میری فکر کو، یہ نہیں ہے کہ فکر کر کے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ دے لیکن اعتبار نہ ہو، عبرت لے نہیں. ویسے کا ویسے ہے جیسے پی ایچ ڈی سے پہلے تھا، قرآن میں پی ایچ ڈی کر کے بھی ویسے کی ویسی زندگی ہے. فکر کو پورا اینڈ تک راستہ دکھا رہے ہیں دعا میں. وَفِكْرِي فِيهِ اعْتِبَارًا، اس طرح قرآن پڑھنے کی تربیت نہیں ہونی چاہیے تھی لوگوں کی. اگر دین
ائمہ سے لینا ہے تو اس طرح تربیت کیوں نہیں ہوئی؟ پھر اس پہ زور کیوں نہیں دیا؟ صرف ایک تلاوت قرآن کو، قرات قرآن کو رسم بنا کے رکھ دیا، جیسے میں نے عرض کیا مجمع جمع کرنے کے لیے۔ ابھی قبلہ صاحب تشریف نہیں لائے، پہلے قاری کو بٹھایا ہوا، جب تک قبلہ نہیں آتا تو لگا رہے، نہ سننے والوں کو کوئی پرواہ ہے۔ یہ توہین ہے قرآن کی۔ اور میری فکر کو اعتبار بنا دے، وَاجْعَلْنِي مِمَّنِ اتَّعَظَ بِبَيَانِ مَوَاعِظِكَ فِيهِ، اور اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے، ان لوگوں میں قرار دے دے کہ جو اس کتاب میں تیرے بیان کیے ہوئے، تیری بیان کی ہوئی نصیحتوں کو قبول کر لیتے ہیں، مجھے ان میں قرار دینا، اس طرح قرآن پڑھنے کی مجھے توفیق دے۔ یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد آتی ہیں، پہلے آتی نہیں، ہوش ہی نہیں ہوتا، بغیر سمجھے گا بھی آگے اینڈ میں اس دعا کے آ جائے گا۔ وَاجْتَنَبَ مَعَاصِيكَ، اور مجھے ان میں سے قرار دینا کہ جو قرآن پڑھنے کے بعد پھر تیری نافرمانیوں سے اجتناب کرتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے، اور پھر اسی کے مطابق وہ جو جن کاموں سے بچنا ہے ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ کون کرے گا؟ جس کو پتا ہوگا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ورنہ یہ عربی میں دعا مانگ کے قرات کر کے اے اللہ مجھے توفیق، تو پتہ ہی نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، جس کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا کہنا ہے، وہ منہ سے بولی جا رہا ہے الفاظ۔ اینڈ میں یہ بات بھی آ جائے گی، وَلَا تَتْبَعْ عِنْدَ قِرَاءَتِي عَلَى سَمْعِي، اور اے اللہ میں جب قرآن کی قرات کر رہا ہوں میرے کانوں پر، میری سماعت پر مہر نہ لگا دینا۔ یہ قرآن نے یہ بات کی ہوئی ہے نا، اس لیے قرآن کہتا ہے نا ہم نے مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی سمعہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ ختم اللہ یعنی تبع اور ختم ایک ہی چیز ہے۔ ولا تتبع، میری سماعت پر قرآن کے پڑھتے وقت مہر نہ لگانا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں سنوں لیکن اثر ہی کوئی نہ ہو، چاہے میں پڑھ کے سن رہا ہوں خود یا کوئی پڑھ رہا ہوں میں سن رہا ہوں، اے اللہ میرے کان پر، میری سماعت پر مہر نہ لگا دینا۔ یہ مہر لگنا یعنی بے اثر ہو قرآن کی قرات میرے اوپر، میرے ایسا مجھے نہ بنا۔ وَلَا تَجْعَلْ عَلَى بَصَرِي غِشَاوَةً، اور قرآن پڑھتے وقت میری آنکھوں پہ پردہ نہ ڈال دینا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی پردہ آتا ہے اوپر سے گر جاتا ہے آسمان سے؟ نہیں، پڑھ رہا ہے لیکن جو اللہ دکھانا چاہتا ہے نہیں دیکھ رہا، یہ پردہ ہے۔ اور آج اکثر تلاوتیں ایسی ہوتی ہیں، نہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بس ان سین وادی کی سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جملہ جو ہے اس دعا کا سمجھ لے کے میری نظر میں مین جملہ جس کو پوری توجہ سے سنیں، اس کو سنیں اور بتائیے گا مجھے، پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ اکثریت، امت کی اکثریت مختلف مسالک سمیت ہمارے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ان کا یہ جو امام فرما رہے ہیں یہ والی قراءت اور جو ہماری اکثریت جو کرتی ہے وہ اس میں کیسا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ توجہ کیجیے۔ وَلَا تَجْعَلْ قِرَاءَتِي قِرَاءَةً، اے اللہ میری قراءت کو، میرے قرآن پڑھنے کو ایسا پڑھنا قرار نہ دینا، ایسی قراءت قرار نہ دینا لا تدبر فیہا، جس میں غور و فکر نہ ہو۔ یعنی امام خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس قرآن میرے پڑھنے کو ایسا پڑھنا نہ بنانا جس میں سوچ سمجھ نہیں ہوتی، جس میں تدبر نہیں ہوتا، جس میں غور و فکر نہیں ہوتی۔ آج اکثریت اہل بیت کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے بھی
اس قرات سے کوسوں دور ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ رائج کر دیا گیا ہے بغیر تدبر کے قرآن پڑھنا۔ پھر کیسے کہتے ہیں دین ائمہ سے لیتے ہیں؟ ائمہ تو یہ بتا رہے، یہ کیوں نہیں، اس کی ترویج کیوں نہیں کی جاتی؟ کیوں نہیں بچپن سے یہ ذہن میں ڈالا جاتا؟ جو بچے کو قرآن پڑھنا مثال کے طور پہ سکھا، کیوں نہیں اسی وقت سے یہ تربیت کرتا کہ میرا بچہ اصل یہ کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ریٹلائزیشن کے لیے نہیں اتارا قرآن۔ ریٹلائزیشن سمجھتے ہیں نا؟ وہ ہمارے جب اسکول کالج کا دور تھا تو بعض لوگوں نے ایک جملہ بنایا ہوا تھا، بولا کرتے تھے ریٹلائزیشن از دا بیسٹ کوالیفیکیشن ٹو پاس دا ایگزامینیشن۔ ٹھیک ہے نا، رٹو اور پاس ہو جاؤ۔ یہ رٹ کے پاس ہونے والی چیز نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے اے اللہ میری اس قرات کو رٹا قرار مت دینا جس میں اس کو رٹے مارنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میری قرات کو ایسی قراءت قرار نہ دینا جس میں تدبر نہ ہو، غور و فکر نہ ہو۔ بل اجعلنی اتدبر آیاتہ و احکامہ، بلکہ مجھے بنا دے ایسا، مجھے قرار دے ایسا کہ میں اس قرآن کی آیات میں غور و فکر کروں اور اس کے احکام میں غور و فکر کروں۔ ایسا قرآن کے بارے میں مجھے بنا دے۔ آخذاً بشرائع دینک، اور تیرے دین کے شرائع احکام جو اس قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان کو پکڑ لوں، ان کو پکڑے رکھوں، تھامے رکھوں۔ اس طرح قرآن پڑھنے کی مجھے توفیق دے۔ وَلَا تَجْعَلْ نَظَرِي فِيهِ غَفْلَةً، اوپر فرمایا تھا نا میرے دیکھنے کو عبادت قرار دے۔ اب واضح ہو جائے گا کہ وہ کون سی نظر عبادت بنے گی۔ فرمایا اور میری اس قرآن میں نظر کو غفلت نہ قرار دینا۔ دیکھ رہا کہیں ہے، سوچ رہا کہیں ہے، غافل۔ غفلت کا معنی واضح ہے نا۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھیں یہ بندہ گھڑی کو دیکھ رہا ہے، میرا دماغ کہیں اور پہنچا ہو، آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا دیکھ رہے تھے، مجھے یاد ہی نہیں میں کیا دیکھ رہا تھا، ایسی بھی غفلت ہو جاتی۔ اور قرآن میں غفلت یعنی پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور آخری جملہ ہے وَلَا قِرَاءَتِي حَذَرًا، نہ میری نظر کو قرآن کو دیکھنے کو غفلت قرار دینا، غفلت والی نظر، غافل کو پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ میری قراءت کو حذر قرار دینا۔ حذر کیا ہوتا ہے؟ منہ سے بول رہا ہے پتہ ہی نہیں کیا بول رہا ہے، کہتے ہیں بےہودہ گوئی۔ بعض اوقات اگر کوئی بندہ کسی اچھی محفل میں کوئی نازیبہ بات کرے اور اس سے توقع ہی نہ ہو تو آپ اسے کہتے ہیں پتہ ہے تم نے کیا بولا ہے، یعنی یہ جو تم نے لفظ بولا ہے اس کا پتہ ہے کہ اس کا کیا اثر ہے، نیگیٹو یا مثلا فرض کرے کوئی پازیٹیو بات، پتہ ہے تم نے کیا بات کر دی۔ مثلا ایک بندہ جوش میں ہے محفل میں اور ہو مشکل سے اس کی ورتھ جو ہے وہ 40-50 لاکھ ہو، اور وہ کسی محفل میں جوش میں آگے کہے میں 1 کروڑ ڈونیشن کا اعلان کر رہا ہوں، تو جب بیٹھے تو ساتھ والا کہے کہ پتہ ہے تو نے کیا بولا، ٹھیک ہے نا، اپنے الفاظ کا میننگ پتہ ہے کہ تو نے بولا 1 کروڑ دیتا تو ہے ہی پورا 50 لاکھ کا، 1 کروڑ کہاں سے بول رہا ہے۔ حذر یہ ہوتا ہے بےہودہ، پتہ ہی نہیں ہے کیا بولے، اللہ سے کہہ رہے ہیں مثلا یہ کریں گے یہ کریں گے، دعائیں بھی بغیر سمجھے دعائیں بھی یوں ہی اللہم اللہم، پتہ ہی کوئی نہیں کیا بولا جا رہا۔ وَلَا قِرَاءَتِي حَذَرًا، اور میری اس قرآن کی قرات کو بےہودہ گوئی قرار نہ دینا جس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ، بے شک، یعنی یہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، کیوں؟ بے شک تو بہت زیادہ نرمی کرنے والا اور بہت خاص رحمتیں عطا کرنے والا، یعنی یہ میں تیری خصوصی رحمتوں کا طلبگار ہوں، میں طلبگار ہوں، اور خصوصی رحمتیں ملتی بھی انہی کو ہیں جو طلبگار ہوتے ہیں، باقی عمومی تو سب کے لیے دنیا کی نعمتیں جب تک مہلت ختم نہیں ہوتی۔ اس دعا کے الفاظ کو غور کیجئے اور پھر ذرا اس دعا کی اینک لگا کر دیکھیے ہمارے یہاں کیسے قرآن پڑھنا رائج ہے جس پہ قوم خوش۔ یہ قرآن جس قرات سے امام پناہ مانگ رہے ہیں اس پہ سیٹسفائیڈ ہے، اور جو قرات امام اللہ سے طلب کر رہے ہیں اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ کھلا تضاد۔
ٹھیک ہے، اس کو کھلا تضاد کہا